المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور شکایت کی اپنی غربت کی، اپنی فقیری کی، فاقے کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. پھر مجھ پر سلام کہا کرو اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو. اس شخص نے ایسا ہی کیا. اللہ تعالی نے اس پر رزق کھول دیا اور اتنا رزق عطا فرمایا کہ اس کے ذریعے سے رزق اس کے ہمسایوں تک بھی پہنچا، اس کے رشتہ داروں تک بھی پہنچا. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد کے معتکفین حاضرین، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو حلیم بردبار متحمل بیٹے کی خوشخبری سنائی آپ کی دعا پر، اس کا واقعہ پیش کیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، 100 ایئرز سے زیادہ ہو گئی تھی. اور حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 100 سے کچھ کم تھی. ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی. اب ظاہری طور پر عمر بھی وہ ہے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی رحمت پر نظر جمائی اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی. رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے. پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 100 کا یہ جز ہے. کیسی اولاد؟ جو دین کی دعوت دے. کیسی اولاد؟ جو یا اللہ میں تیری عبادت کروں تو وہ میری مدد کرے. کیسی اولاد؟ کہ پردیس میں اس اولاد سے مجھے ایک انسیت ملے، کمپنی ملے. اب ماں باپ دعا کرتے ہیں اولاد کی، شادی کے بعد بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دے. کس لیے؟ گودہری ہو جائے، ہمارے آنگن میں بچہ کھیلتا ہو، چاہے نالائق ہو. نہیں، اس لیے جب دعا کریں تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں اولاد دے، بیٹا دے، بیٹی دے، جو تیری رضا، مگر عافیت والی، سلامتی والی. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی آتی ہے اور ماں چلی جاتی ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے. عافیت والی اولاد، بغیر آپریشن کے اولاد. اور وہ اولاد نہ آئے کہ سارا محلہ شکایتیں کرتا پھرے. وہ اولاد نہ آئے کہ پولیس چھاپے مارتی رہے، باپ کو پکڑ کے لے جائے کہ بتاؤ تمہارا بیٹا کدھر ہے.
تو اللہ تعالی سے لڑکے کی، بیٹے کی، اولاد کی دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ لائق بیٹا دے، جو اسلام کی دعوت دے، جو میری عبادت پر میری مدد کرے، ہاں انسیت بھی دے. تو نیک اولاد بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، یہ اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ نبیوں میں شان عطا فرمائی ہے. اور ان کو یہ بھی مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کی اولاد سے آئے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. یہ پارہ 23 کی سورہ صافات کی آیت نمبر 101 ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 خوشخبریاں سنائیں. سبحان اللہ. ایک کہ ان کے ہاں اولاد ہوگی اور وہ لڑکا ہوگا. نمبر 2 وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے گا. نمبر 3 وہ عقل مند ہوگا، بردبار ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی بردبار تھے، خود بھی حلیم تھے. حلیم کسے کہتے ہیں؟ حلیم کا مطلب حلم کرنے والا. حلیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے صفاتی. اور حلم کا مطلب کیا ہے؟ قوت برداشت والا، ٹالرنس والا، کہ اس کے سامنے کوئی بیہودہ باتیں کرے، بیہودہ حرکتیں کرے، جو بھی غصہ دلانے والی باتیں کرے، غصہ دلانے والا عمل کرے، وہ غصے کا اظہار نہیں کرتا، بردبار ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ ہمارے آقا کے جد امجد ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو ہم بندوں کو، ہم غلامان مصطفیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا بیماریوں سے بچائے گی، دعا گناہوں سے بچائے گی، دعا ظالم سے بچائے گی، دعا بیماری سے بچائے گی، دعا تنگ دستی سے بچائے گی، دعا دشمن سے بچائے گی، دعا نیکی میں دل لگائے گی، دعا جنت میں لے کر جائے گی، دعا جہنم سے بچائے گی، دعا کثیر ثواب دلائے گی، دعا حج کرائے گی، دعا مدینہ دکھائے گی. دعا کی تو کیا بات ہے. اسیاں سے جان چھڑائے گی یہ بھائیو دعا، نیکی میں دل لگائے گی یہ بھائیو دعا، نیکی میں دل لگائے گی یہ بھائیو دعا، جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو دعا، اور نار سے بچائے گی یہ
کیجیے بھائیوں دعا. وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. پچھلے چند سلسلوں سے ہم ان کا بیان بھی سن رہے ہیں. آج مزید عرض کرتا ہوں، مسافر کی دعا گھر لوٹنے تک اللہ پاک قبول فرماتا ہے. تو جب بھی سفر میں ہو، اب سفر کر رہے ہیں بھئی کوچ کے اندر، تو فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، بڑی آزمائش ہو جاتی ہے بھائی. اب کیا کریں؟ تو اب آپ ایئر فون لگائیں اور نعتیں سننا شروع کر دیں، آپ تلاوت سننا شروع کر دیں، آپ رب سے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، میں بھی مسافر ہوں، تو مجھے مدینے کا مسافر بنا دے. یا اللہ مجھے حج کرا دے. یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت و عافیت عطا فرما دے. ہے نا؟ سفر میں دعا قبول ہوتی. تو دعا کرتے رہیں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، فوت شدہ احباب کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، پیر و مرشد کی صحت و عافیت کی دعا کرتے رہیں. مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، قبر میں اللہ عذاب نہ دے اس کی دعا کرتے رہیں. قیامت میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے ہمارے عیب نہ کھولے اس کی دعا کریں. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی اللہ. لاج رکھ لے رحمان ہے تیرا یا رب. آمین. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دعا پر مشتمل جو اشعار ہیں، مناجات کے جو اشعار ہیں، یہ سنتے ہوئے چلے جائیں، پڑھتے ہوئے چلے جائیں. وسائل بخشش آپ جیب میں رکھ لیں، اس کو پڑھتے ہوئے جائیں. جو امیر اہل سنت کے دعائیہ کلمات ہیں وہ پڑھتے چلے جائیں. اعلی حضرت کا جو مناجات والا کلام ہے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، وہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، 12 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 دن کے لیے. سفر میں مدنی قافلے میں سفر کر کے دعاؤں کی قبولیت کے اتنے واقعات ہیں، سارے جمع کی جائیں تو اتنی موٹی کتاب بن جائے. صحیح عرض کرو، اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات. کتنے واقعات. الحمدللہ ایک اسلامی بھائی وہ مدنی قافلے میں گئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تمنا تھی کہ مجھے آقا کی دید ہو جائے، مجھے زیارت رسول ہو جائے. تو یہی حسرت لے کر، یہی التجا رب سے کرتے ہوئے مدنی قافلے میں گیا. الحمدللہ دوران مدنی قافلہ مجھے آقا کی زیارت ہو گئی. ہے طلب دید کی عید کی، کیا عجب وہ دکھیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. حج کی گر آرزو طیبہ کی جستجو ہے، بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو، سیکھنے لے میں
چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پچھلے سال آخری عشرے میں 1,22,000 کم و بیش اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا تھا، اور اس سال ابھی کارکردگی جمع ہو رہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں عاشقان رسول، تاکہ رمضان کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں، مسجد میں رہنے کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں، اعتکاف کی برکتیں کنٹینیو رہیں، جاری رہیں۔ اور ماشاءاللہ فیصل آباد سردار آباد سے تو 7 جون کو بخاری ایکسپریس بھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ بخاری ایکسپریس، جس میں 12 ماہ 1 ماہ 12 دن کے عاشقان رسول سفر کریں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو اسپیشل ٹرین ہے یہ جائے گی پنڈی، وہاں سے پھر مختلف شہروں میں مدنی قافلے تقسیم ہو جائیں گے۔ باب الاسلام سندھ سے الحمدللہ 5 اسپیشل ٹرینیں جا رہی ہیں، الحمدللہ۔ ان کی تاریخیں مجھے یاد نہیں، بہرحال اللہ ہمیں توفیق دیں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جنگل کے اندر اکیلا ہے، اذان کہے اور پھر اقامت کہے اور نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ کرے ہماری کوئی نماز نہ قضا ہو۔ مسلمان جو ہوئے نماز کیوں قضا ہو؟ نماز قضا کرنا تو ہماری ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم جنگل میں، ہم اکیلے، تو خود ہی اذان دیں اور خود ہی اقامت کہیں، اب نماز پڑھیں، جو رب سے مانگنا ہے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ جو خوش نصیب اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر وہ شراب پینا چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کر غیبت کرنا چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کر بد نگاہی چھوڑ دے، طوائفوں کا ناچ دیکھنا چھوڑ دے، فلمیں ڈرامے چھوڑ دے، سود و رشوت چھوڑ دے، بدکاری گندے کام چھوڑ دے اللہ کے خوف سے۔ جتنے بھی گناہ کے ذریعے ہیں، جو گناہ کے زمرے میں افعال آتے ہیں، وہ سب چھوڑ دے، میرا رب اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شوہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، شوہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی، اپنے بندوں کو کس طرح نوازتا ہے۔ بندہ گناہ چھوڑے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آئیے جہنم سے نجات کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچا